ناظرین آداب، لیجئے دوستو، انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے ہوئے آپ ہی کے چہیتے اس مخصوص پروگرام باتیں قانون کی میں اس اعتماد کے ساتھ آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو اپنے حقوق سے واقف کرواؤں گا۔ ناظرین جانتے ہیں سب سے پہلے آج کا عنوان۔ گزشتہ 2 پروگراموں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈین پینل کوڈ 1860 یعنی تعزیرات ہند 1860 پر۔ اس قانون کو کیوں بنایا گیا اور اس کے کیا مقاصد تھے، اس پر کافی تمام ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج بھی مزید ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے پھر سے ہم نے زحمت دی ہے ایک سینئر اور قابل ایڈوکیٹ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ ہی ہندوستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ شہرت رکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب رفعت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کی۔ جناب رفعت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کو جب کبھی ملت اسلامیہ کو جب کبھی کسی خانندہ یا دانشور کی ضرورت پڑی تو رفعت اللہ صاحب پیش رہے، چاہے وہ شاہ بانو کیس 1984 کے بعد کا ایجیٹیشن ہو یا پھر حال ہی میں مسلمان بچوں کو جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے بم بلاسٹ کیسز میں گرفتار کیا گیا اور ان کو ایکویٹل کا جو معاملہ پیش آیا، اس میں بھی کئی ایک مقدمات میں رفعت اللہ صاحب نے پیروی کی اور ایکویٹل کروائے۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم جناب رفعت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کا ہمارے اس پروگرام باتیں قانون کی میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ صاحب ایک بار پھر سے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں آپ سے گفتگو ضرور جاری رکھوں گا۔ اس سے پہلے پھر سے ناظرین کو ایک بار بتا دوں کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں انڈین پینل کوڈ 1860 یعنی تعزیرات ہند کی دفعہ 1860 پر۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے جانا کہ انڈین پینل کوڈ کیا ہے، اس کو کب بنایا گیا، کرائم کی تعریف کیا کی گئی ہے، آفنس کی تعریف کیا کی گئی ہے، اس کے ساتھ کس قسم کے جرائم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے گفتگو کی تھی کہ ڈیفنسز کا مسئلہ تھا کہ پرائیویٹ ڈیفنس کس کو کہا جاتا ہے، کیا ایک شرابی اگر قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کو ڈیفنس مل سکتا ہے، ایک چھوٹا بچہ 7 سال کا اگر کسی جرم میں مبتلا ہو تو کیا اس کو سزا ملتی ہے نہیں ملتی ہے، تمام چیزوں پر ہم نے گفتگو کی۔ پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے ایکسیڈنٹ کو ایک ڈیفنس کا نام دیا گیا ہے۔ کیا ایکسیڈنٹ میں اگر کسی ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے کسی کا ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو کس قسم کی سزائیں ملتی ہے، اگر ملتی ہے تو کس حد تک، اگر نہیں ملتی ہے تو کیوں نہیں ملتی ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اس لیے ہم اس کو وہیں کٹ کر دیے تھے۔ آج ہم اس کو آگے گفتگو کو بڑھائیں گے اور صاحب سے درخواست کریں گے۔ 304 ایک دفعے کا اضافہ کیا گیا سن 1920 یا 23 میں جی، اوریجنل قانون 1860 کے اس میں اس وقت تک کسی بھی قسم کے ایکسیڈنٹ میں صرف سول میں معاوضے کی گنجائش تھی جی، مگر کچھ ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے جو آدمی کی لاپرواہی سے ہوتے یا اس کے کچھ ایسی حرکت سے ہوتے جو ریشنس کہلاتی ہے، وانٹن ایکٹ۔ تو بالخصوص یہ ایکسیڈنٹ کیسز میں جہاں پہ وانٹن ایکٹ ہے یا گراس نیگلیجنس ہے، جی، یعنی انتہائی غفلت یا بالکل آمدن کچھ کام آپ کر رہے ہیں، وہ کام کے دوران میں اگر کسی کی موت واقع ہو گیا یا انجری لگ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے کرے تو دفعہ 337 338 کے تحت 337 کے تو اگر معمولی زخم ہو تو اس کو 6 مہینے کی سزا یا جی، جرمانہ ہے، جہاں 338 اور 304 کا سوال ہے، یہ دونوں سیکشنوں میں سزا 2 سال کی ہے یا جرمانہ ہے یا دونوں کی ہے۔ اور سپریم کورٹ کا ٹرینڈ یہ ہے کہ جن ایکسیڈنٹل کیسز میں موت واقع ہو جاتی ہے اور ریشنس یا نیگلیجنس پروف ہوتا، وہاں پر صرف جرمانے پہ نہیں چھوڑا رکھنا چاہیے، اس کو کچھ نہ کچھ سزا ضروری ہے۔ جی صاحب، ایک بات یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص کسی ہینیس کرائم یعنی مرڈر کرتا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی بس چلا رہا ہو، پونا کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہ اس قسم سے 10-15 لوگوں کو مار دیتا ہے تو پھر اس کو صرف 2 سال کی ہی سزا، کیا وجہ ہے کہ اتنی کم سزا رکھی گئی؟ سزا ایکٹ پہ دی جاتی ہے، جی، نمبر آف وکٹمس پہ سزا نہیں دی جاتی۔ جی، سزا آدمی کا ایکٹ ایک ہے، یعنی اس کا انٹینشن دیکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز ایکٹ سیریس جس کو بولتے ہیں، ایکٹ کیا ہے اس کا ایک ہے، وہ ایک ایکٹ میں کئی لوگ زد میں آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، جی، تو سزا جو دی جاتی ہے ایکٹ پہ دی جاتی ہے، جی، کتنے وکٹم سے اس پہ سزا نہیں دی جاتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قتل میں ایک مینسریا ہوتا، مینسریا کا مطلب ہے کہ گلٹی انٹینشن پیدا کرتا، جی، جس کی تیاری کرتا، پہلے انٹینشن قائم کرتا کہ مجھے فلانے کا مرڈر کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرتا، موقع دیکھتا، جب موقع ملتا تو وہ
اپنا کام پورا کر دیتا. مگر ایکسیڈنٹ کیسز میں چونکہ مینسیریا نہیں رہتا, جی کوئی پریپریشن نہیں رہتا, نہ کوئی انٹینشن رہتا, کچھ اس کی چند مسڈیمینر یعنی معمولی جی غلطی کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ حادثہ ہو جاتا ہے. جی تو اس لیے 304A جب انیکٹ کیا گیا, ایک دفعہ کا اضافہ کیا گیا, تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جی اس کی سزا 2 سال رکھے. بہت سارے ہندوستانی عوام ہے یا پھر دوسرے ملکوں کے بھی لوگ ہیں, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام تو 86 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے, تو وہاں کے بھی ملک کے لوگ جو ہندی سے واقف ہوں یا اردو سے واقف ہوں ضرور اس چیز کو جان کر سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اگر 20 لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے تو صرف اس کو 2 سال کی سزا, اور جہاں پر ایک شخص کو قتل کرتا ہے تو صرف ایک ہی شخص کو قتل کرنے میں پھانسی کی سزا کیوں دی جاتی ہے. تو صاحب نے بہتر انداز میں بتایا کہ ایک ایکٹ میں یعنی ایک ہی وقت میں وہ 20 لوگوں کو ختم کر رہا ہے, وہاں پر اس کا انٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ ختم کرنے, ہاں نیگلیجنٹ ضرور ہوتا ہے. تو صاحب نے اس کا بھی بتا دیا کہ 1920 یا جب کبھی اس کا امینڈمنٹ آیا گیا 304A کا, اس سے پہلے صرف کمپنسیشن وہاں پر ریمیڈی ہوا کرتی تھی, لیکن اب کمپنسیشن کے ساتھ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو سزا بھی دی جائے گی. بھوپال گیس ٹریجڈی کیس میں بھی اس قسم کا یہ ایشو آیا تھا جو 1994 میں جسٹس احمدی صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ دیا تھا. چونکہ بھوپال گیس لیکیج کا جو مسئلہ تھا وہ کوئی انٹینشنل نہیں تھا, وہ ایک نیگلیجنس کی بنیاد پہ تھا, اس لیے چارجز الزامات جو فرد جرم عائد کیے وہ دفعہ 304A کے تحت عائد کیے. جی مان لیجئے اگر جیسا کہ پتا کہ ایکسیڈنٹ میں اگر کسی کو کہ وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کو سزا نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے. اگر کوئی ہماری ناظرین تو کافی سمجھدار ہے, پھر بھی میں سوال کر رہا ہوں, اس کو آپ کلیئر کر دیں کہ اگر کوئی لاری سے یا کار سے قتل کرواتا ہے تو پھر ہاں کچھ لوگ جو ہے ایکسیڈنٹ کے بہانے اپنی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے ڈرائیور کا استعمال کرتے ہیں جی, اور اس کو تمام چیز بتا دیتے ہیں, دیکھو بھائی یہ آدمی اتنے وقت اتنے بجے جی فلانی جگہ جاتا ہے. جی یہ پلاننگ ہوتی ہے. جی یہ پلاننگ سے جو ایکسیڈنٹ کرائے جاتے ہیں وہ قتل کی تعریف میں آئیں گے, جس میں پلاننگ کرنے والے بھی شامل ہو جائیں گے سازش کے تحت, اور کرنے والا بھی شامل ہوں گے, اور پورے سزا کے مستحق ہوں گے 120B کے ایکٹ سے. جی جی سازش مجرمانہ, سازش مجرمانہ والے پلس اصل کام کرنے والا, یہ سب 302 کے تحت آئیں گے, یعنی قتل کے تحت آئیں گے. جو گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی 302 میں اور جو کروایا ہے وہ بھی 302 میں. جی 120B کے ایکٹ سے. جی ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ بھئی اس کے لیے انویسٹیگیشن کرنا ہونا پڑتا. جی پولیس کا کام یہ ہے کہ یہ واقعی ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ ہے یا کوئی پلاننگ ہے. اس پہلو پہ اگر پولیس صحیح تحقیقات کری کہ معلوم ہوا کہ سب کوئی پلاننگ نہیں ہے, اس طریقے سے ریش یا نیگلیجنٹ طریقہ 304 کے تحت وہ لیبل ہے. ہمارے جو سزائیں دی گئی ہے, اس سے پہلے کہ آپ ایپیسوڈ میں بتائے تھے کہ کسی پراپرٹی کے خلاف اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ اس کے الگ الگ ڈیفینیشنز دیے گئے تھے. سب سے بڑا جو جرم ہماری نظر میں آتا ہے انڈین پینل کوڈ میں وہ ہے قتل, مرڈر. اس کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے اور کس حد تک کیا سزائیں اس میں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے قتل عمد ہے, دفعہ 300 مرڈر کی تعریف کرتا, قتل عمد کہا جاتا, ارادتاً قتل کرنا. جی اس کی سزا دفعہ 302 کے تحت. اچھا, کوئی ارادہ قتل کا نہیں رہتا, ارادہ کچھ اور رہتا, قتل ہو جاتا. جی جیسا چوری کرنے کی نیت سے گیا, اونر آ گیا سامنے, اس کو چاقو بھونک دیا. جی تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا, صرف چوری کا ارادہ تھا. جی تو چونکہ یہاں ارادہ قتل کا نہیں تھا, اس لیے ایسے کیسز کے لیے دفعہ 304 کے تحت سزائے موت نہیں ہے. دفعہ 304 پارٹ 1 میں لائف امپریزنمنٹ ہے یا 10 سال تک کی سزا ہے. جی پارٹ 2 اس میں زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال ہے. تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں فرق یہ ہے کہ نالج, جی اگر آدمی کو نالج ہے کہ میں یہ حرکت کروں گا تو اس کی موت واقع ہو جائیں گی, تو 304 پارٹ 1 میں آئیں گا. جی اس کو نالج نہیں ہے کہ میری حرکت سے شاید موت ہو جائے. اگر موت ہو گئی تو 304 پارٹ 2 چونکہ کم سزا کا دفعہ ہے وہ اس کے تحت آئیں گا. عموماً عدالتیں 3 سال 5 سال ایسی سزا دیتی ہیں.
جی تو اب یہ ارادے پہ منحصر ہے. کلپیبل ہومیسائڈ کا جو انگریزی میں اس کو اگر کہا جائے گا تو یعنی سڈن پرووکیشن میں یعنی ایک دم سے کسی حادثہ پیش آ جائے اور قتل ہو جائے تو اس کو پھر عمدن قتل نہیں کہا جائے. عمدن نہیں. اور اگر عمدن قتل کی کیا تعریف ہوگی؟ عمدن قتل یعنی ارادہ کرنا کہ میں اس کا قتل کر رہا ہوں. جی دیکھیے ہر جرم کے لیے کچھ اسٹیجز رہتے ہیں. پہلے انٹینشن فارم ہوتا, جی اس کے بعد پریپریشن تیاری ہوتی, تیاری کے بعد اٹیمپٹ ہوتا, اٹیمپٹ اگر سکسیسفل ہے تو کمیشن ہو گیا, انسکسیسفل ہے تو یہ اٹیمپٹ ہے, لیکن اٹیمپٹ بھی جرم ہی ہے, وہ بھی جرم ہے. جی تو انٹینشن گلٹی مائنڈ مینسریا اس کو قتل عمد کہا جاتا. صرف تھین ڈفرینس یہی ہے جی کہ جہاں پہ اسٹرانگ موٹیو ہے قتل کرنے کا تو وہ قتل عمد کی تعریف. تو یہ جو انٹینشنلی جو کل کر رہے ہیں تو ان کو پھانسی کی سزا تک کا سزائے موت پھانسی بول کے نہیں ہے. کسی کو تو کچھ ملکوں میں انجیکشن سے مارتے ہیں, کہیں الیکٹرک شاک سے مارتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں کیا رواج؟ یہاں پہ پھانسی کی سزا ہے. پھانسی کی سزا ہے. تو ایک جو اگر عمدن قتل کرتا ہے والنٹری پلاننگ کے ساتھ اگر قتل کرتا ہے تو اس کو مرڈر کہا جائے گا, اور قتل عمد جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو قتل عمد انٹینشنل ہے. انٹینشنل ہے. اور کلپیبل ہومیسائڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ غیر ارادی. غیر ارادی قتل جو ہو جاتا ہے. مان لیجئے ایک مشہور جو ہے کیسز ہمیں کیس پڑھنے کو ملتا ہے قانون کی کتابوں میں کہ ایک نیوی آفیسر یا آرمی کا آفیسر تھا جو چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا. تو سڈن وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی بیگم کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیڈ روم میں دیکھ لیتا ہے. تو وہیں اس کو غصہ آتا ہے, وہ قتل کر دیتا ہے. تو اس کو ایگزامپل دیا جاتا ہے کہ یہ غیر ارادتاً اس کا قتل تھا. تو اس قسم کے کچھ حالات ہو جائیں تو اس کو جو ہے وہاں پر پھانسی کی سزا یا ڈیتھ سینٹنس نہیں ہوتا, لیکن اگر انٹینشنلی قتل کیا جائے تو وہاں پہ پھانسی کی سزا ہوتی ہے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی ایک سیکشن ہے 307, اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں. ہاں جیسے میں بتایا کہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا مطلب ہے کہ آپ کا ارادہ تو ہے, آپ کوشش کرتے ہیں اس کو مار ڈالنے کی, مگر وہ بچ جاتا جی لکیلی, تو مین آفینس اس کو اٹریکٹ نہیں ہوگا. اٹیمپٹ اقدام قتل وہ دفعہ 307 قتل کے لیے ہے, اقدام قتل کے لیے. دفعہ 107, 109, 114, 115 یہ تمام ابیٹمنٹ کے لیے ہے, جی کسی کو اکسانے کے لیے. 307 کا جو اگر جرم وہاں پہ ثابت ہوتا ہے تو اس میں کیا سزا مل سکتی ہے؟ دیکھیے 307 کے فرض کیجئے آپ پستول سے میرے پہ گولی چلا دی, جی میں ہوشیاری سے بازو ہٹ گیا, میرے کو کوئی زخم نہیں لگا, جی ایسی صورت میں سزا زیادہ سے زیادہ 10 سال ہے اگر انجری نہ ہو. اگر مجھے انجری لگ گئی تو سزا عمر قید تک بھی ہو سکتی ہے, 10 سال تک بھی ہو سکتی ہے. تو جیسا کہ ناظرین مرڈر اور مرڈر کلپیبل ہومیسائڈ اور اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے بارے میں بتایا گیا کہ کس چیزوں کو کہا جاتا ہے اور اس کی کیا سزائیں ہیں. صاحب کی اجازت سے ایک اور چیز میں آپ سامان کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت بڑی بحث چلی تھی کہ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے, این آئی فار آئی اینڈ لم فار لم. اس قسم سے یہ ایک باربرک لا ہے, فلانا ہے, یہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے انٹرپریٹیشنز اس زمانے میں غلط کیے گئے تھے, ایسا نہیں ہے. اسلام کا جو قانون ہے وہاں پر جب قتل اگر کر دیا جاتا ہے تو اب ریاست کو یا قاضی کو یہ پاور دیا جاتا ہے کہ اس کے انویسٹیگیشن کے بعد تمام رپورٹ کو حقائق کو دیکھا جائے. وہی بات آتی ہے اگر وہاں پر انٹینشنل مرڈر ہے اور اس قسم کا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں دی جا سکتی, تو ریاست کو یہ اختیار ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے. دوسرا یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کو پیسے لے کر معاف کر دے, جس کو بلڈ منی بھی کہا جاتا ہے, قصاص کہا جاتا ہے. بلڈ منی ہر ایک قتل کی سزا میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. بات قانون کی ٹیم جو ریسرچ کرتی ہے, جن کتابوں کا مطالعہ کرتی ہے, جن اسکالرس کو پڑھتی ہے, ان اسکالرس کی نظروں میں اس کا غلط انٹرپریٹیشن ہوا تھا. بلڈ منی کا موقع جب دیا جاتا ہے جب ریاست یہ گنجائش اگر رکھتی ہے کہ اگر اس کے ورثہ کچھ بلڈ منی لے کے چھوڑ دے تو چھوڑا جا سکتا ہے, ورنہ ریاست اگر یہ دیکھتی ہے کہ اس کو معافی کا وہ قابل نہیں ہے تو یہ لیگل ہیڈز کو کسی قسم کا پاور نہیں دیا جا سکتا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھائی ایک
امیر آدمی ہے وہ غریب آدمی کو قتل کر دے تو پیسہ دے کر چھوٹ جائے گا، نہیں، اس قسم کی گنجائش بالکل نہیں رہتی۔ انٹرپریٹیشنس اس زمانے میں غلط ہوئے تھے، اور بھی مزید انٹرپریٹیشنس اس قسم کے غلط اس زمانے میں شاید ہوئے ہیں، اس وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں بدنام کیا گیا، لیکن جتنا اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے اسلام اتنا ہی ابھرتا ہے۔ مزید گفتگو انڈین پینل کوڈ پر جاری رہے گی، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔